بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ایک بہت ہی موٹیویشنل اور بہت ہی لائف چینجنگ کنورسیشن کرنے والے ہیں، بہت زیادہ میرے لیے ظاہر ہے، اور میری اس کنورسیشن کا مقصد، اس ویڈیو بنانے کا مقصد، یوٹیوب چینل کو یوز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں کوئی مفسرہ نہیں ہوں، لیکن میں اللہ کی وہ بندی ہوں کہ جو چاہتی ہوں کہ اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے مجھے جتنا کچھ میری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق میں کوشش کرتی رہوں، اور اس کوشش میں یہ بھی ہے کہ مجھے اللہ کا پیغام آگے تک پہنچانا ہے، یہ اللہ نے مجھ پہ فرض قرار دیا ہے۔ تو جتنا مجھے صحیح اپنے طور پر، جتنی میری ایبلٹی اللہ نے مجھے دی ہے، اس کو میں مکمل کوشش کر کے، محنت کر کے اور صحیح علم کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناہید خلیل، اور آپ آج دیکھ رہے ہیں ایک نئی ویڈیو جو کہ بہت لائف چینجنگ ہے۔ اور بے شک یہ آیت، یہ باتیں، یہ سب کچھ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، لیکن آج اگر آپ نے تھوڑا وقت دے کر اس کو سن لیا اور بہت غور سے سنا اور بہت دھیان سے سنا، تو یقیناً آج سے میری اور آپ کی زندگیاں بدلنے والی ہیں۔ اس میں ہم نا امیدی کی بات نہیں کریں گے، ہم مایوسی کی بات نہیں کریں گے، ہم خوشخبری کی بات کریں گے، ہم امید کی بات کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے شان کریمی اور ان کی محبت بے پایاں، اور جو کچھ وہ اپنے بندوں سے، جو وہ رحمان اور رحیم ہیں، جو وہ کریم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں 99، ان کی جتنے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہیں، جن میں سے بے شک بہت سارے ہم سب کو یاد ہوتے ہیں، ان کے جو معنی ہیں وہ بھی ہم کو یاد ہوتے ہیں۔ تو ان سب کی ذات و صفات کے ساتھ ایک بہت ہی دل کو سکون پہنچانے والی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے، جو ہم کو مایوسی سے نکال دے گی۔ مایوسی تو ویسے ہی کفر ہے، اور کفر یعنی کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا ہے، مشرکین میں شامل ہو جانا ہے، ملحدین میں شامل ہو جانا ہے، بے عمل مسلمانوں میں شامل ہو جانا ہے۔ تو جب ہم اس آیت کو ایک دوسرے کے ساتھ ریپیٹ کریں گے، ریویو کریں گے، اور اس کو اپنی زندگی کے ہر چیز میں شامل کریں گے، اور خدا را یہ نہیں کہیں گے کہ کل سے، یہ نہیں کہیں گے کیونکہ کل کس نے دیکھی ہے۔ یہاں پھر میں مایوسی کی بات نہیں کر رہی، یہاں میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں کر رہی کہ جس سے آپ لوگ، جو بات آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو، یا جو بات سچ نہ ہو، جس کو ماننے سے کوئی مسلم، کوئی نان مسلم، کوئی ایتھسٹ، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی عارضی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کام کل سے شروع کریں گے، ہمیں نہیں پتہ کہ کل آنی ہے نہیں آنی، اور اب تک کی زندگی جو ہم گزار چکے ہیں اس میں ظاہر ہے میں نے بھی بہت ایسے کام کیے ہیں کہ جو اللہ کی نظر میں پکڑ کا سبب بن سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ، اور بہت ایسے کام نہیں کیے جو اللہ تعالیٰ نے جن کا کرنے کا حکم فرمایا ہے، جن کی اللہ تعالیٰ گرفت فرمائیں گے، وہ بہت سارے کام نہیں کیے ہیں۔ اب یہاں شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کا تو کام یہی ہے نا۔ اللہ نے تو شیطان کو اجازت دے دی تھی، شیطان نے اجازت لی تھی اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیری راہ سے ہٹاؤں گا۔
اللہ نے کہا کہ ہاں تجھے اجازت ہے. جو میرے بندے ہوں گے، جو رحمان کے بندے ہوں گے، وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. کیونکہ شیطان کا نام تو وہ تو فرشتہ تھا نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا نام تو عزازیل تھا. ابلیس کا تو مطلب ہی مایوس ہے، اس کا تو کام ہی مایوسی پھیلانا ہے. وہ اللہ کے بندوں کو مایوس کرتا ہے کہ تم سے اتنے گناہ ہو چکے ہیں، تم نے کل تک نماز نہیں پڑھی، اب کیا فائدہ، جیسی زندگی گزارتے رہو، اب بہت دیر ہو چکی ہے. اور ہم خود بذات خود ہر چیز کو کہتے ہیں آج نہیں کل سے، آج نہیں کل سے شروع کر دیں گے. ہم سوچتے ہیں کہ ہاں کل آئے گی، بہت اچھے طریقے سے کریں گے، لیکن کل آئے جب نہ. اور یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے. آپ میں سے کوئی مجھے یہ لکھ کے دے سکتا ہے، یا میں یہ لکھ کے دے سکتی ہوں کہ جی میں کل 24 گھنٹے تک اس دنیا میں موجود رہوں گی؟ نہیں نا، کوئی نہیں دے سکتا. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کل سے شروع کریں گے، کل سے بدلیں گے، کل سے نیا اسٹارٹ لیں گے، کل سے خیرات شروع کر دیں گے، کل سے سچ بولنا شروع کر دیں گے، کل سے نماز بہت اچھی سے پڑھیں گے، کل سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، کل سے تلاوت قرآن کریم شروع کر دیں گے، کل سے حسن اخلاق شروع کر دیں گے، کل سے ہم اپنے والدین کی خدمت اور بہت خیال شروع کر دیں گے. مطلب اپنی زندگی کو بہتر کریں گے کل سے. آج کا دن ایسے گزار لیتے ہیں. لیکن کیا ہم نے نہیں دیکھا لوگوں کو پل میں جاتے ہوئے اپنے سامنے؟ میں ابھی آپ کو اپنی زندگی کے واقعات بہت شارٹ کر کے بتاتی ہوں، جن کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. ایسے تو خیر بہت سارے واقعات دیکھے. کچھ ہی عرصے پہلے میری بہت 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 قریبی دوست، ان کے ہسبینڈ، بہت بہترین کپل ماشاء اللہ، وہ صبح اٹھے، ناشتے کے لیے فریش ہوئے، ٹیبل پہ آئے. ان کی وائف میری دوست ناشتہ تیار کر رہی تھیں، انڈا پھیٹ چکی تھیں، فرینک پین میں ڈال رہی تھیں. اچانک ان کی نظر بیگ پہ پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہسبینڈ تھوڑا سا سر، انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور سر صوفے پہ لگ گیا ان کا. تو میں بہت قریب تھی، انہوں نے مجھے بہت زور سے چیخ کر مجھے آواز دی. ان کی آواز میں اتنی تکلیف تھی، میں بہت تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی ان شارٹ. اور جب میں آئی تو وہ جس کنڈیشن میں تھے اسی کنڈیشن میں تھے، اسی کنڈیشن میں رہ گئے. آپ سوچیں گے جس شخص کا ناشتہ تیار ہو رہا ہے، یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جس شخص کا ناشتہ تیار ہو رہا ہے، جس شخص کے لیے انڈا پیالی میں جا چکا ہے، جس شخص کے ناشتہ کرنے کے لیے فرینک پین چولہے پہ موجود ہے، اسٹوو آن ہے، اور جو شخص ان کا جو ڈیلی روٹین تھا ان دونوں ہسبینڈ وائف کا، وہ اس دن کا ناشتہ اٹھنے کے بعد، فریش ہونے کے بعد، ناشتے کی ٹیبل پہ آنے کے بعد، انڈا پیالی میں ٹوٹنے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا. اس کے علاوہ ابھی کچھ عرصے ہی پہلے میرے قریبی عزیز امریکہ سے آئے کچھ لمبے عرصے رہنے کے لیے، وہاں فورسز میں تھے. وہاں کے گریو یارڈ میں ان کی فورسز کی طرف سے ان کی گریو کا نمبر الاٹ تھا. اکثر مذاق کیا کرتے تھے کہ یہ میرا گریو نمبر ہے. وہ پاکستان آئے، کوئی شادی بھی اٹینڈ کرنی تھی. صرف ایک دن پہلے شادی کے لیے اپنا ڈریس انہوں نے کہا نہیں میں ریڈی میڈ نہیں لوں گا. ٹیلر کو بہت اپنا اسٹائل سے، ڈیزائن سے بتا کے ٹیلر کے پاس اپنا ڈریس دے کے آئے کہ میں یہ شادی اٹینڈ کروں گا تو یہ ڈریس پہنوں گا. نارمل طبیعت تھی، کچھ نہ کچھ بیمار تھے، وہ بیماری تھی، لیکن نارمل ڈے تھا ان کی لائف کا. سردیاں پڑ رہی ہیں ابھی،
شاید لاسٹ 10 days کی بات ہے. وہ لیٹ گئے. ڈنر کے وقت بہن اٹھانے کے لیے آئی تو وہ بیہوشی کی حالت میں تھے کہ اس دنیا سے جا چکے تھے. بہن نے والد کو بلایا اور پھر جیسا سب کچھ ہوتا ہے ڈاکٹر وغیرہ کا. اس وقت تو میں آپ کو بہت شارٹ کر کے بتا رہی ہوں. ان واقعات کے میری زندگی پہ جتنے اثرات ہوئے ہیں وہ میں اور میرا رب جانتا ہے. اور یہ تو میں آپ کو بہت قریبی واقعات بتا رہی ہوں جو بہت قریبی پاسٹ میں ہوئے. ایک تو 10-15 دن پہلے، بلکہ شاید 10 دن بھی نہیں ہوئے، اور ایک کچھ عرصہ قبل. اس کے علاوہ میرے اپنے گھر سے میری والدہ، میرے سبلنگز، اور اسی طرح آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کبھی حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے پڑوس میں آتے ہیں، کبھی آپ کے ریلیٹیوز میں آتے ہیں، کبھی آپ کے فرینڈس کے پاس آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ میسیجز تو ہیں، یہ ریمائنڈرز تو ہیں. جب وہ جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ اگر کوئی میرے جیسی خاتون جا سکتی ہیں، مجھ سے کم عمر خاتون جا سکتی ہیں، مجھ سے کم عمر بچی جا سکتی ہے، تو پھر میں کیوں نہیں؟ وائی می؟ وائی ناٹ می؟ تو جب یہ دنیا، تو سب کہتے ہیں یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، لیکن حقیقت میں یہ دنیا فانی ہے. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بے شک ہم سب کچھ پلان کرتے ہیں. ہم گھر پلان کرتے ہیں، ہم بچوں کی ایجوکیشن پلان کرتے ہیں، ہم ویکیشن پلان کرتے ہیں، ہم گاڑی پلان کرتے ہیں، ہم اپنی صحت کو پلان کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں پلان کرتے ہیں. لیکن کیا ہمیں پتہ نہیں کہ اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا، اگلا لمحہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہمیں زندگیاں بدلنے کی بہت ضرورت ہے. یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، آج میں کہتی ہوں کہ یہ زندگی ہمیں اپنی اس زندگی کو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس زندگی کے لیے دارالامتحان ہے. یہ باتیں ہم کہتے ہیں، ہر وقت کہتے ہیں، لیکن اتنا دل سے شاید یقین نہیں رکھتے. میں بھی جبھی تو میں سوچتی ہوں کہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں کے جو کپڑے ہیں ان کو سیو کر کے رکھ دو. بجائے اس کے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں گرمیوں کے سارے کپڑے کسی کو دے دینے چاہیے اپنے ہاتھوں سے. گرمی ملے یا نہ ملے، اللہ 2 سوٹ بھی دے دے گا تو گزر جائے گی. اور اگر ہم نے استعمال ہی نہیں کیے تو اس سے بہتر ہے کہ چیریٹی ہو جائے اس دنیا کے لیے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. سردی جاتی ہے تو بڑے اہتمام سے ہم سردی کے کپڑے ان کو ریپ کرتے ہیں، پیک کرتے ہیں، ان میں فنائل کی ٹیبلٹس ڈالتے ہیں کہ ان میں کیڑا نہ لگے، اور مختلف ٹوٹکے آزماتے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں. وہ کپڑے محفوظ رہ جاتے ہیں پر وہ انسان نہیں رہتا. وہ چاہے میں ہوں چاہے وہ کوئی اور ہو. تو پھر ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ہم سے اور بڑے گناہ ہوئے ہیں. ہماری تنہائیاں اگر گناہوں سے آراستہ تو نہیں، خیر گناہوں سے مبرہ نہیں رہیں، اور شیطان ہمیں بہکاتا رہا، اور ہم یہ سوچتے رہے کہ کل سے یہ چھوڑ دیں گے، کل سے یہ چھوڑ دیں گے، تو کل کسی نے نہیں دیکھی. آئیے آج سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن کس چیز کی امید پر، کس چیز کی موٹیویشن پر؟ کیا چیز ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے؟ تو اس وقت جس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا، جس چیز کو صحابہ اکرام نے موٹیویٹ کیا، یہ احادیث ہیں، مستند احادیث ہیں کہ سورہ زمر جو مکی صورت ہے، صورت نمبر 39 ہے، جس کی آیت نمبر 53 ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم ہے کہہ دیجئے میرے بندوں سے. اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، جنہوں نے گناہ کیے، کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کتنی بڑی لائن ہے یہ.
اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنے سچے برحق کلام میں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا رحمان ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا بہترین آیت ہے، کیا موٹیویشنل آیت ہے، کیا ہوپ فل آیت ہے، کتنی ہوپ فلنس ہے۔ شیطان کو تو کاری ضرب لگ جاتی ہے، بلبلا اٹھتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک تو یہ کہ رحمت سے مایوس نہ ہونا، ایک تو یہ آیت ہے، پھر میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، تو اب مایوس کس بات کی مایوسی؟ جو گناہ ہو گئے ہو گئے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، عمل ابھی باقی ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اگر گناہ پھر سرزد ہو جائے پھر مغفرت کروا سکتے ہیں، پر نیتوں کے حال اللہ جانتے ہیں۔ نیت کیسی ہونی چاہیے؟ خالص، سچی، اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کی رحمانیت کے اوپر، کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، جو اللہ کے اسماء الحسنہ ہیں، جو ان کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں، جو ان کی خاصیتیں ہیں، ان سب کے ساتھ گڑ گڑا کے دعائیں کرنی ہے۔ اے اللہ، اب تک جو ہوا وہ معاف کر دے۔ ہم آج سے اور ابھی سے اپنی زندگی بدل رہے ہیں، کیوں ہم آج سے اور ابھی سے؟ کیونکہ اگلے لمحے کا تو پتہ نہیں ہے۔ کیا کسی کو پتہ ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ اگر کوئی لکھ کے دے سکتا ہے کہ میں اگلے 24 گھنٹے یا اگلے 1 گھنٹے یا اگلے 1 منٹ زندہ رہ جاؤں گا، لکھ کے دے دے کوئی۔ اگر کسی کا ایمان ہے ایسا، یا کسی کو یہ عقل ہے، یا کسی کو یہ بے عقلی ہے، یا کسی نے لوگوں کو جاتے ہوئے 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے، میرا بیٹا یونیورسٹی جا رہا تھا تو وہ بس میں جا رہا تھا، سامنے سے بائک پر وہ یونیورسٹی کے بچے ہی آ رہے تھے۔ اتفاق ہے آگے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا ان کی بائک آئی، اس بائک کو اس نے دیکھا، اسی سیکنڈ میں جسٹ نارمل وہ بس اس بائک سے ٹکرائی اور وہ بچے اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے وہ سب کچھ دیکھا۔ کس طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک فاسٹ آتی ہوئی بائک سے ایک بس ٹکرائے گی تو جو بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کا کیا، اس پر میرے بیٹے پہ 2 دن تک اثر رہا، اور وہ بہت، اور یہ واقعہ مجھے بھی ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ مطلب سیکنڈز میں وہ یوتھ فلنس سے بھرپور بچے، یونیورسٹی کے بچے، صبح اٹھ کے نکلے یونیورسٹی کے لیے، روز نکلتے تھے، روز وہ بس جاتی تھی، روز وہ اس ٹرن سے گزرتے تھے، لیکن وہ دن ان کی زندگی کا آخری دن تھا۔ نہ بیمار تھے، نہ کچھ تھے، اور اللہ جو چاہے تو وہ بیماروں کو شفا دے دیتا ہے۔ یہ بھی ایک سچا واقعہ ہے، اور اتفاق سے امریکہ سے ہی ہے تعلق اس کا۔ میرے ایک قریبی عزیز ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے کوئی امپلائی تھیں، کرسچن تھیں، ان کو کینسر ہوا تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ ان کے پاس 6 منتھ ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی لائف کیسے چینج کیا نہیں کی یہ مجھے نہیں پتا، بس ان کو ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا۔ اس کے بعد اس بات کو 12 سال ہو گئے، وہ زندہ ہیں۔ جس ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اکیلی ہیں، وہ جاب کر رہی ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب تک زندہ ہے اور کب تک نہیں، لیکن نہ ہونے کے بھی بھرپور چانسز ہیں، 100% چانسز ہیں کہ ہم اگلے لمحے نہ رہیں۔ تو پھر اس دنیا میں جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، یہ تو فانی دنیا ہے، یہاں کے لیے ہمیں
کھانا بھی چاہیے، روٹی بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، فریج بھی چاہیے، فریج نہیں ہے تو کولر چاہیے، جس کی جو کیپیسٹی ہے، اے سی بھی چاہیے، فین تو چاہیے، لائٹ نہیں آتی ہے تو یو پی ایس کا سسٹم ہے، جنریٹر سسٹم ہے، بہت بہت کچھ ہے۔ ہم سے نیچے بھی لوگ ہیں، ہم سے اوپر بھی لوگ ہیں، پر جو ہے وہ اپنے تئیں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں، میں اپنے بچوں کے لیے پلان کروں، سب کچھ صحیح ہے، پر ہم ہیں کب تک؟ اس زندگی کے لیے ہم اتنے پلان کرتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی جیولری بھی باکسز میں رکھتے ہیں، ریپ کر کے رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نہیں پرفیوم لگانے سے جیولری کالی ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، تو نہیں پرفیوم پہلے لگانا ہے، جیولری بعد میں پہننی ہے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہیں۔ یہ میں وہ باتیں بتا رہی ہوں جو ہم سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو وہ زندگی تو ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، تصور میں بھی نہیں آتا، کیونکہ ہم تو اس فانی دنیا میں رہ رہے ہیں نا، ہر وقت جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو کبھی بھی زندگی میں سوچ میں نہیں آتا کہ ہمیشہ ہمیشہ ابدالآباد کیسے ہوگا، لیکن ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ یہ قرآن حکیم میں ہے کہ وہ لا فانی دنیا ہے، وہ امورٹل لائف ہے۔ یہاں تو جیسے ہم 3 گھنٹے کا پیپر دینے جاتے ہیں، خوب تیاری کرتے ہیں، خوب دن رات تیاری کرتے ہیں، کتابوں میں غرق ہو جاتے ہیں، کھانا پینا کم کر دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور مطلب کتنی کوشش کرتے ہیں اس ایک ایگزام کی، جس کو ہماری زندگی کے ساتھ ختم ہو جانا ہے۔ تو ہم ایگزام دے رہے ہیں کس جگہ کے لیے؟ اس جگہ کے لیے، جنت کے لیے۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو پھر سورہ زمر کی یہ آیت، لائف چینجنگ آیت، امیدوں سے بھری آیت، اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم اور کریم ہونے کی بھرپور ضمانت دینے والی آیت۔ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، مایوس نہ ہوں میری رحمت سے، میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ تو بہت خوشخبری ہے، یہ تو ایک جیک پاٹ نکل آیا ہم لوگوں کا، یہ تو ہمارے پاس ایک خزانہ ہے اللہ کی رحمت کا، بس عمل کرنے کی دیر ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہم تو خاک کے ہیں، مٹی کی ڈھیری۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس آیت کو آج سے لکھ کے اپنے سامنے لگا دینا چاہیے کہ اب تک جو ہوا سو ہوا۔ شیطان ہم پر کتنے ہی وسوسے ڈال دے، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، وسوسے ڈالے کہ بس، یا ہمیں بلا وجہ کی امیدوں کے جال دکھائے کہ کل سے شروع کرنا، نہیں، آج سے اور ابھی سے مجھے بھی شروع کرنا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں یہ ویڈیوز اپنے لیے بناتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک جتنی میری کیپیسٹی تھی کیسے آگے پہنچایا، اور میں ہمیشہ قرآن اور سنت کی ہی بات کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، میری تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور بہت خوشی کے ساتھ اور بہت ڈٹرمنیشن کے ساتھ، بہت موٹیویشن کے ساتھ کہ ہم آج سے اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، آج سے اور ابھی سے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ اس دنیا میں ہمیں عزت کی زندگی دینا، عزت کی موت دینا، ہماری موت کو آسان کرنا، موت کے وقت ہم سے راضی ہو جانا، جب ہماری مغفرت ہو جائے اور جب آپ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ، تو ہمیں بلا لیجیے گا۔
اس وقت تک کی مہلت دے دیجیے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں، ہم اپنی مغفرت کروا لیں، ہمیں آسان موت دیجیے گا، ہمیں موت کی سختیوں سے، موت کی بے ہوشیوں سے آسانیاں دیجیے گا، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائیے گا۔ اور وہ دنیا یہ دکھ کی باتیں نہیں ہیں، یہ نا امیدی کی باتیں نہیں ہیں، ایسا تو ہونا ہے ایک دن، کون رہا ہے؟ نہ ہمارے دادا دادی نانا نانی رہے، نہ ہمارے جن کے ماں باپ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، جن کے نہیں ہیں ان کو پتہ ہے، اور بہت سے لوگ نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، یا تو دائنی ہاتھ میں ہمارا عمل نامہ ہوگا، یا اللہ نہ کرے بائنی ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں، تو بچنا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ تو آج یہ موٹیویشن ہے آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سارے گناہ بخش دوں گا، میں رحمت کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہوں، لیکن کب؟ جب اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے۔ تو آج سے اللہ کے سارے احکامات پہ عمل کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے لیے تو ہیں، مشکل نہیں ہے، کوشش کریں گے اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ ہماری یقیناً مدد فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، اور جنت میں ہمیں اپنے پیاروں سے جو جا چکے ہیں ان کے ساتھ اکٹھا کریں گے، اپنے فرینڈز کے ساتھ اکٹھا کریں گے، ہم سب لوگوں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمپنی عطا فرمائیں گے۔ تو کتنی پیاری ہے یہ آیت، کتنی امید بھری ہے یہ آیت۔ تو بس آج سے وعدہ رہا اس آیت پہ عمل کرنے کا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں جس میں ایسی ہی اچھی باتیں ہوں گی، انشاءاللہ سیکھیں گے ایک ساتھ۔ اللہ حافظ۔